نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج طلب العلم کورس کا 17واں سبق سماعت فرما لیں۔ 17ویں سبق کے اندر نماز سکھائی جائے گی اور عام طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مکمل ویڈیو دیکھیں۔ اس ویڈیو میں نماز کے بارے میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے، خصوصاً حروف کی ادائیگی میں۔ ناظرین کرام، نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا فرض ہے۔ یہ میں آپ کو نیت کا طریقہ بتا دیتا ہوں، آسان نماز میں جو کچھ لکھا ہوا ہے پہلے سمجھ لیں۔ کوئی نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے، اور نیت دل کے ارادہ کا نام ہے۔ مثلا دل میں ارادہ کریں کہ میں فلاں وقت کی نماز 4 رکعت فرض یا 4 رکعت سنت ادا کرتا ہوں۔ دل میں یہ پختہ عزم اور ارادہ کریں۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو مقتدی ہونے کی بھی نیت کرے، میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں فرض۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ نیت یعنی زبان کا فعل نہیں ہے بلکہ یہ دل کا فعل ہے، لیکن اگر زبان سے بھی نیت کر لے تو یہ بھی درست ہے۔ اور عربی میں نیت کرنا بھی ضروری نہیں، اپنی زبان میں نیت کر لیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں۔ ظہر کی نیت آپ نے اس طرح کرنی ہے۔ ظہر کے 4 فرضوں کی نیت کرتا ہوں کہ 4 رکعت نماز فرض ظہر کی، واسطہ اللہ تعالیٰ کے، پیچھے امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ظہر کی اگر آپ نے سنتوں کی نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت ظہر کے، واسطہ اللہ تعالیٰ کے، وقت ظہر کا، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر آپ نے صبح کی 2 سنتیں پڑھنی ہے تو وہاں 2 کا نام لیں، اور ساتھ بھی یہ کہتے ہیں وقت فجر کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر مغرب کے بعد جو آپ نے سنتیں پڑھنی ہے 2 رکعت نماز سنت وقت مغرب۔ اسی طرح اگر آپ نے عصر کے فرض پڑھنے ہیں تو 4 رکعت نماز فرض عصر کے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نے نیت دل میں کرنی ہے، دل میں پختہ ارادہ کرنا ہے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب آتے ہیں نیت کرنے کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، تکبیر۔ اس کو اللہ کہنا یا اللہ کہنے سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس کو اس طرح پڑھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم نماز کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے اور ایک ایک لفظ کا لفظی ترجمہ کریں گے، یعنی جو لفظ ہم پڑھیں گے اس کا ترجمہ بھی ساتھ کر دیں گے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ ثنا، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وبحمدک، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو عام طور پر غلطیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں ثنا کے اندر۔ سب سے پہلی غلطی جو ہم کرتے ہیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا اگر سلسلہ آپ کا ہے، پڑھانے کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے، پڑھاتے رہتے ہیں بچوں کو، تو یہ جو ہے نا پہلی غلطی کرتے ہیں، سین کی جگہ صاد پڑھ جاتے ہیں، یعنی ہم سبحانک اللہم پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ یہاں سین پڑھنی ہے، سبحانک اللہم، توجہ ہوتی ہے سے۔
دوسری غلطی ہم سنا کے اندر یہ کرتے ہیں وَبِحَمْدِكَ، یہ درست ہے، اور یہاں ہا پڑ جاتے ہیں وَبِحَمْدِكَ، اس کو بھی آپ نے درست کرنا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور یہاں وہ کو تا کے ساتھ ملا دیتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَّبَارَ، کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں بچوں سے اور بڑوں سے، کبھی کبھی سننا پڑ جائے تو وہ بھی ایسے پڑھتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وہ الگ ہے، تا الگ ہے، اس کو وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ پڑھنا ہے، اور یہاں بھی وہ کو تا کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور غلطی کرتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، لام کو کھڑا نہیں کرتے، حالانکہ اس کو کھڑا کرنا ہوتا ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اس کو بھی درست کر لیں، وَتَعَالَى جَدُّكَ نہیں ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، یہ سنا کے اندر غلطی تھی، آپ ان غلطیوں کو درست کر لیں۔ تاؤس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تحفظ اور تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ میں ایک ایک لفظ پڑھوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہاں ضاد لکھی ہوئی ہے، ضاد ہی پڑھیں۔ اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غصہ ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پہ چلا۔ اب آ جاتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں جہاں غلطیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ دوسری غلطی جو ہا کو ہا پڑ جاتے ہیں الحمد، یہ بھی آپ نے درست کرنی ہے۔ اور تیسری غلطی جو کر جاتے ہیں دال کو بہت لمبا کر جاتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، دو نہیں کرنا، الحمد للہ رب العالمین، یہاں با کو لام کے ساتھ ملانا ہے، توجہ اور دھیان سے، رب العالمین، رب العالمین کا رب العالمین نہیں کرنا۔ الرحمن الرحیم
یہاں بھی ہا کو توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، اور مالک یوم الدین میں یہ ٹھیک پڑھتے ہیں عام طور پہ، اور یہاں بھی غلطی کر جاتے ہیں، یہاں شد کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، ایاک نعبد، بعض لوگ اس کو ایاک نعبد پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ یہاں شد سختی سے پڑھا جاتا ہے شد کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں بھی کوئی غلطی نہیں کرتا، یہاں بس ہا کو واضح کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہاں جو ہے غلطی کر جاتے ہیں، انا آمتا پڑھ جاتے ہیں، نون کو انا آمتا نہیں ہے، انعمت علیہم، انعمت علیہم، اور یہاں ایک اور غلطی ہے، وَلَا الضَّالِّينَ، یہاں ضاد قرآن پاک میں ضاد لکھی ہوئی ہے تو آپ نے ضاد ہی پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے ضاد۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت تلاوت کرنی ہوتی ہے تو ہم مسلمان ہیں تو کم از کم آخری 10 صورتیں یاد کر لیں، تو 10 صورتیں تو مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، تو نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص ہی پڑھنا یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے، تو چلیں ہم ایک صورت پڑھ دیتے ہیں، تو اب توجہ اور دھیان سے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص کے اندر بھی بہت غلطیاں کر جاتے ہیں، تو آپ توجہ و دھیان سے سنیں، کم از کم سورۃ الاخلاص تو صحیح پڑھیں۔ سب سے پہلی غلطی جو کر جاتے ہیں، یہاں قاف ہے اور یہاں کاف پڑھ جاتے ہیں، چھوٹی کاف پڑھ جاتے ہیں، قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دو، اے پیغمبر کہہ دو، اور کل کا معنی ہوتا ہے چھوٹی کاف کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اے پیغمبر کھا لو، کتنا فرق ہو جاتا ہے معنی میں، معنی اور مفہوم ہی بدل جاتا ہے، اس وجہ سے توجہ اور دھیان سے قاف کو کافی پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ دوسری غلطی کر جاتے ہیں، یہاں جو ہے نا اللہ، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں جو ہے نا او پڑھ جاتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ آپ توجہ اور دھیان سے سنیں، اگر کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں یا کسی بچے کا سنیں تو وہی پڑھے گا، عام طور پہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کو واضح کر کے ہا ہی پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اور ایک اور غلطی یہاں کر جاتے ہیں، اس لام کو جو ہے نا لمبا کر جاتے ہیں، ولم یکن لہ، اس کو لمبا نہیں کرنا آتا، ولم یکن لہ کفوا ہے، یہاں واو ہے آخر پہ، یہاں حمزہ دو زبر ان پڑھ جاتے ہیں، کوفو ان پڑھ جاتے ہیں، کوفو ان، یہاں بھی آخر پہ واو کو واضح کرنا ہے، کفوا احد، کفوا احد۔ نمبر 1 غلطی یہاں جو کرتے ہیں، کاف پڑھتے ہیں، آپ نے قاف پڑھنی ہے، یہاں حمزہ پڑھ جاتے ہیں ہا کی جگہ، اس کو ہا پڑھنا ہے واضح کر کے، اور ایک اور غلطی جو ولم یکن لہ، اس کو ہم کو لمبا کر جاتے ہیں، لم یکن لہ، اور کفوا ہے، کفوا نہیں ہے، یہاں جو حمزہ پڑھ جاتے ہیں کفوا، آپ اگر کسی بچے کا سن لیں پکڑ کے تو یہ غلطیاں آپ کو مل جائیں گی، یہ غلطیاں ان کے اندر پائی جائیں گی، مجھے یقینی طور پر معلوم ہے، اس کی طرف صرف توجہ اور دھیان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم نے رکوع کرنا ہے اور کہنا ہے
اللہ اکبر۔ رکوع میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے رکوع کی۔ اگر امام ہے تو 5 مرتبہ پڑھ لے، 7 مرتبہ، تاکہ مقتدی 3 مرتبہ اطمینان اور سکون کے ساتھ کہہ دے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ باقی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ اس کے بعد کھڑا ہونے کی دعا، قوم رکوع سے اٹھنے کی دعا تسمیع۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اسی قوما کی تحمید یعنی رکوع سے کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے۔ اس کے بعد جو ہے سجدہ میں جانا ہے، یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کی تسبیح۔ سجدہ میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ باقی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ اس کے بعد کہنا ہے اللہ اکبر۔ دونوں سجدے کے درمیان اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور پھر دوسرے سجدے میں یہی تسبیحات پڑھیں۔ اب التحیات پڑھ لیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کو اچھی طرح آپ یاد کر لیں۔ اب آ جاتے ہیں جو تشہد میں عام طور پر غلطیاں ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں۔ اس میں عام طور پر جو بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے، التحیات لفظ ہے اور اس کو پڑھ جاتے ہیں التحیات للہ، التحیات، التحیات، باقی اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ عام طور پہ جو غلطی ہوتی ہے یہی تشہد میں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہم صلی علی محمد، درود شریف کا ترجمہ سماعت فرمانا ہے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک، اے اللہ برکت نازل فرما، اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کے لائق بڑی بزرگی والے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جہاں عام طور پہ درود شریف میں غلطی ہوتی ہیں، وہ یہ ہے اللہم صلی علی، صلی علی، یہاں صاد پڑھنی ہے واضح کر کے، اور صلی علی نہیں کرنا۔ اللہم صلی علی، صلی نام ذلی، صلی علی، پھر یہاں بھی ہاں توجہ دھیان سے پڑھنی ہے، اور یہ وعلی عین پہلے ہے اور یہاں آل ہے، حمزہ ہے، تو یہاں وعلی آل، یہاں عام طور پہ عین پڑھ جاتے ہیں، یہ توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، باقی اس میں غلطیاں نہیں ہوتی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ترجمہ، رب اجعلنی، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اولاد کو نماز کا پابند بنا، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو جس دن حساب و کتاب ہونے لگے بخش دے معاف فرما۔ اس کے بعد اپنے سلام پھرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔